بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے کچن میں بہت ہی مزیدار مٹن چاؤمین بنا رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ مٹن چاؤمین کی ریسیپی شیئر کریں گے۔ بہت ہی مزیدار سا اسپائسی سا بنے گا یہ، اور ہم یہ مٹن کے میٹ میں بنائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو بیف میں یا پھر چکن میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں، ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ ہم نے یہ آدھا کلو جو ہے مٹن کا گوشت لے لیا تھا۔ یہ اسٹریپ کٹنگ میں ہم نے اس کو کاٹا ہوا ہے۔ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے دھو کے اس کا تمام پانی نکال دیا، اس کو واش کر لیا اچھے طریقے سے۔ تو اب ہم اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں۔ تو میرینیشن کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ کٹی ہوئی کالی مرچیں لی ہیں۔ تو ایک کھانے کا چمچ یہ کالی مرچیں لے لی ہیں کٹی ہوئی، اور ایک کھانے کا چمچ ہی نمک لیا ہے۔ اور یہ ہم سویا سوس لے لیتے ہیں۔ تو 2 کھانے کے چمچ سویا سوس ہے، اور 2 کھانے کے چمچ ہی یہ چلی سوس لے رہے ہیں ہم۔ اب اس کے اندر ہم یہ سرکہ ڈال دیتے ہیں۔ تو 2 کھانے کے چمچ اس کے اندر سرکہ ڈال دیا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ڈال کے اچھے طریقے سے گوشت کے اندر مکس کر لیں گے۔ اس کو پھر ہم میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اچھے طریقے سے گوشت کو ہم نے مکس کر لیا تھا۔ اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے یہ میرینیٹ ہو جائے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اب ہم پکانا شروع کرتے ہیں مٹن چاؤمین۔ تو اس کے لیے ہم نے پین کے اندر آدھا کپ کوکنگ آئل ڈال دیا تھا، اور 10 یہ لہسن کی کلیاں تھیں، ان کو چاپ کر کے ڈال دیا۔ لہسن کو ہلکا سا ککڑانے کے بعد جو میرینیٹ کیا ہوا ہمارا مٹن رکھا ہوا تھا، اس کو ہم نے پین کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے۔ فلیم کو ہم نے اس وقت میڈیم میں رکھا ہوا ہے۔ ہم 1 پیکٹ پاستا لے رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ ½ kg مٹن لی ہے۔ اب اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ہم نے، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ادرک لہسن کو۔ اب گوشت کو ہمیں گلانا ہے، تو اس کے لیے ہم پین کو کور کر دیتے ہیں، اس کو میڈیم فلیم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے پین کے اندر پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر ہم نے 2 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈال دیا، اور نمک ڈالنے کے بعد ہم نے 450 گرام جو یہ ہمارا پاستا تھا اس کو ڈال کے بوائل کر لینا ہے۔ اس کو تقریباً 15 منٹ تک ہم اس کو میڈیم فلیم پہ بوائل کر لیں گے۔ اس طرح سے بہت اچھے طریقے سے یہ بوائل ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم اسٹرینر میں نکال لیتے ہیں۔ ہم نے اس کے اندر کوکنگ آئل اس لیے ڈالا تھا تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں۔ اس کو اسٹرینر میں نکالنے کے بعد اس کے اوپر سے ہم فریج کا ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں۔ دیکھیں تقریباً 15 منٹ ہو چکے تھے یہ گوشت کو پکتے ہوئے۔ باریک سلائسز میں کٹا ہوا گوشت ہے یہ، تو یہ گل چکا ہے 15 منٹ میں اچھے طریقے سے۔ تو گوشت ہمارا گلا ہوا ہے۔ اب ہم اگلے پروسیس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم نے 1 کھانے کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچیں ڈال دی ہیں، اور 1 کھانے کا چمچ ہی اس کے اندر سفید مرچیں۔ اگر سفید مرچیں آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور 1 کھانے کا چمچ اس کے اندر چینی ایڈ کر دی ہے۔ 2 کھانے کے چمچ اس کے اندر چلی سوس ڈال دیا ہے۔ ہم نے میرینیشن کے وقت بھی چلی سوس اور سویا سوس ڈالا تھا، اور نمک بھی ایڈ کیا تھا اس کے اندر۔ اب 1 کھانے کا چمچ اس کے اندر نمک ڈالا ہے، اور 2 کھانے کے چمچ اس کے اندر سفید سرکہ ڈال دیا ہے، اور 2 کھانے کے چمچ ہی اس کے اندر سویا سوس ڈال کے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کر لیں گے گوشت کے اندر۔ یہ ہم نے کارن فلور لے لیا تھا، اس کو تھوڑے سے پانی میں ہم نے ملا لیا ہے۔ 2 کھانے کے چمچ یہ کارن فلور تھا۔ اب یہ گریوی بنانے کے لیے اس کے اندر ہم کارن فلور ڈال کے اس کو چلا لیتے ہیں چمچ سے اچھی طرح سے۔ اب ہم نے کچھ سبزیاں بھی کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر ہم نے 1 بڑے سائز کی گاجر لی تھی، 1 بڑے سائز کی ہی پیاز ہے، اور 1 بڑے سائز کی شملہ مرچ۔ ان کو ہم نے جولین کٹنگ میں کاٹ لیا تھا۔ یہ تمام سبزیاں ڈال کے اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیتے ہیں۔ سبزیوں کو بہت زیادہ دیر تک ہم اس کو نہیں پکائیں گے، بس ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ پاستا بھی ہمارا بوائل ہو چکا ہے، اس کو ہم نے اسٹرینر میں نکال لیا تھا، اوپر سے اس کے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا۔ اب یہ ہمارا جو گوشت اور سبزیاں ہیں ان کو ہم یہ پاستے کے اندر ڈال دیتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں پاستے کے اندر۔ بہت ہی مزیدار سے ہمارا یہ مٹن چاؤمین تیار ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ تو اگر ہماری آپ کو یہ ریسیپی پسند آ رہی ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولا کریں۔ اچھے طریقے سے پاستے کو ہم نے مکس کر لیا ہے۔ اب ہم پین کو کور کر دیتے ہیں، اور لو فلیم پہ اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ 10 منٹ کے بعد دیکھیں ہم نے مٹن چاؤمین کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ بہت ہی مزیدار سا اسپائسی سا چٹپٹا سا ہمارا یہ مٹن چاؤمین ریڈی ہو چکا ہے۔
تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ تو اس ریسیپی کو انجوائے کریں اور اپنے ساتھ ساتھ دوستوں کا بھی خیال رکھیں، اور اب ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔